السلام علیکم پیارے بچوں. ہم پڑھ رہے تھے پولوشن آف ایئر اینڈ واٹر. ہم نے کل چیپٹر ختم کیا. آج ہم پڑھیں گے ٹیکسچوئل کوشچنز. دیکھیے پیارے بچوں, پہلا کوشچن آپ کو جو ہے وہ واٹ آر دا ڈفرینٹ ویز ان وچ واٹر گیٹس کنٹمنیٹڈ. ہم نے پڑھا تھا واٹر پولوشن کے بارے میں کہ جب ہم واٹر میں کوئی بھی انوانٹیڈ چیز ایڈ کرتے ہیں اس کی وجہ سے واٹر پولوشن ہوتا ہے. تو واٹر کیسے ہمارے پاس کنٹمنیٹ ہوتا ہے, گندا ہوتا ہے, پولوٹ ہوتا ہے. تو ہمیں یہی بولنا ہے فالوئنگ آر دا ویز بائی وچ واٹر گیٹس کنٹمنیٹڈ. جیسے کہ پیپل ڈسپوز آف گاربیج ان دا واٹر. ہمارے پاس جو لوگ ہوتے ہیں, لوگ کیا کام کرتے ہیں, یہ گندگی وغیرہ پانی میں ڈالتے ہیں. اس سے ہمارا جو واٹر ہے یہ کنٹمنیٹ ہوتا ہے. مینی انڈسٹریز ڈسچارج دیئر ہارمفل کیمیکلز ڈائریکٹلی انٹو ریورس اینڈ اسٹریمس. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو ان میں سے ہارمفل کیمیکلز نکلتے ہیں, ویسٹیج نکلتا ہے, وہ ڈالتے ہیں ڈائریکٹلی کہاں پہ, ریورس میں اور اسٹریمس میں, جن کی وجہ سے واٹر پولوشن ہوتا ہے یا واٹر کنٹمنیٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم جو کیمیکل فرٹیلائزرس, پیسٹیسائڈس اینڈ ویڈیسائڈس یوزڈ ان ایگریکلچرل پریکٹسز gets dissolved in water and or washed away into water bodies from the fields. اسی طرح ہم جو کرتے ہیں فرٹیلائزرس کرتے ہیں استعمال, پیسٹیسائڈس یا ویڈیسائڈس کرتے ہیں استعمال ایگریکلچرل پریکٹسز میں, کھیتوں وغیرہ میں. تو یہ جو پیسٹیسائڈس وغیرہ ہوتے ہیں, ویڈیسائڈس ہوتے ہیں یا فرٹیلائزرس ہوتے ہیں, یہ پانی میں حل ہو کے ہمارے پاس یہ پانی جو ہے یہ چلا جاتا ہے واٹر باڈیز میں, جس کی وجہ سے ہمارے پاس واٹر پولوشن ہوتا ہے. اور انٹریٹڈ سیویج از ڈائریکٹلی ڈسچارج انٹو واٹر فرام ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹیز. گھروں سے جو گندا پانی نہیں نکلتا ہے وہ بھی ڈائریکٹلی جاتا ہے کہاں پہ, اسٹریمس وغیرہ میں, جس کی وجہ سے ہمارے پاس واٹر پولوشن ہوتا ہے. یہ ہیں وہ ڈفرینٹ ویز جن کے ذریعے واٹر ہمارا جو ہے یہ کنٹمنیٹ ہوتا ہے. پیارے بچوں, دوسرا کوشچن ہے ایٹ این انڈیویجول لیول ہاؤ کین یو ہیلپ ٹو ریڈیوس ایئر پولوشن. آپ انڈیویجول لیول پہ, اپنی لیول پہ, ایک فرد کی لیول پہ کیسے کر سکتے ہو کم ایئر پولوشن کو. آئی کین ڈو دا فالوئنگ تھنگس ٹو ریڈیوس ایئر پولوشن. میں فالوئنگ ایکٹیویٹیز کر سکتا ہوں, فالوئنگ تھنگس کر سکتا ہوں سو دیٹ کہ میں کنٹرول کروں ایئر پولوشن کو یا اس کو کروں کم. آئی ول یوز پبلک ٹرانسپورٹ ایز فار ایز پاسبل. جہاں تک ممکن ہو سکے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے, پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنا چاہیے. آئی ول جنریٹ اویئرنیس امنگ پیپل ٹو ریڈیوس ایئر پولوشن. لوگوں میں خبرداری, جانکاری پیدا کرنی چاہیے, اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے تاکہ وہ ایئر پولوشن کو کیا کریں, کم کریں. I will plant more and more trees because trees help to keep the environment clean and reduce air pollution. اور ہم کیا کریں گے, ہم زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگائیں گے جن کی وجہ سے ہمارا ماحول صاف رہے گا اور ایئر پولوشن کم ہو جائے گا. I will not use vehicles for short distances. اگر مجھے کہیں کم فاصلے پہ جانا ہے تو وہاں پہ ہمیں گاڑی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, بہتر ہے کہ پیدل ہی جائیں وہاں تک. تو ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے پاس جو ایئر پولوشن ہے یہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے. تھرڈ کوشچن پیارے بچوں ہمارے پاس ہے کلیئر ٹرانسپیرنٹ واٹر از آلویز فٹ فار ڈرنکنگ. کومنٹ. جو ہمارے پاس صاف ستھرا پانی ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ پینے کے لیے ٹھیک ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ جو ہمیں صاف دکھتا ہے پانی, ٹرانسپیرنٹ دکھتا ہے, جس میں ہمیں بالکل کچھ کوئی چیز نہیں دکھتی ہے, کیا یہ صحیح ہے کہ وہ پانی کے لیے پینے کے لیے ٹھیک ہے ہمیں؟ نو, دس از ناٹ ٹرو دیٹ کلین ٹرانسپیرنٹ واٹر از آلویز فٹ فار ڈرنکنگ. نہیں, یہ صحیح نہیں ہے کہ ہمیشہ صاف ستھرا پانی دکھنے والا ہمیں پینے کے لیے صحیح ہوگا. اٹ از پاسبل دیٹ دے میں کیری ڈیزیز کازنگ مائکرو آرگنزمز, thus اٹ از گڈ ٹو پیوریفائی واٹر بفور ڈرنکنگ. جو پانی ہمیں صاف لگتا ہے ممکن ہے کہ اس میں ہمارے پاس ڈیزیز کازنگ مائکرو آرگنزمز ہوں, پیتھوجنس ہوں, جن کی وجہ سے ہم بیمار پڑ سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ پانی کو پینے سے پہلے ہمیں پانی کو صاف کرنا چاہیے یا ابال کے پینا چاہیے. کوشچن نمبر 4 پیارے بچوں, یو آر اے ممبر آف دا میونسپل باڈی آف یور ٹاؤن, میک اے لسٹ آف میجرز دیٹ وڈ ہیلپ یور ٹاؤن ٹو انشور دا سپلائی آف کلین واٹر ٹو آل اٹس ریزیڈنٹس. اگر آپ میونسپل باڈی کے ممبر ہو اور آپ کیا اسٹیپس لوگے تاکہ آپ پورے رہنے والوں کو وہاں پہ صاف پانی مہیا کر سکو. تو کیا ہے, دیز آر دا میجرز دیٹ ول ہیلپ
our town to ensure the supply of clean water to all its residents. नंबर 1 क्या करना है हमें, क्लोरीन टैबलेट्स शुड बी मेड अवेलेबल। क्लोरीन टैबलेट हमें करनी है अवेलेबल, ताकि हमारे पास जो पानी है ये डिसइंफेक्ट हो, जो इसमें जरासीम वगैरह हों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स वगैरह हों, उनको हम मार पाएँ। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमारे पास जो वाटर टैंक है जहाँ पे हम वाटर स्टोर करते हैं, उसको वक्तन फ़वक्तन हमें क्या करना है, साफ़ करते रहना है। द वाटर सप्लाई पाइप्स शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद सीवेज पाइप्स। और वाटर सप्लाई की पाइप्स और सीवेज पाइप्स हमें अलग अलग रखनी है, वो एक दूसरे के साथ मिलनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्योर एयर एंड पोल्यूटेड एयर। साफ़ हवा और गंदी हवा में क्या फ़र्क है। जो प्योर हवा है हमारे पास है, प्योर एयर कंटेन 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। अदर गैसेस सच एज ऑर्गन, मीथेन, नियॉन, वाटर वेपर एटसेट्रा आल्सो फाउंड इन स्मॉल quantities. When this air is contaminated by unwanted substances which have harmful effects on both living and non-living things like nitrogen oxide, sulfur dioxide, carbon dioxide, etc., is said to be polluted. साफ हवा हमारे पास जो होती है, प्योर एयर हमारे पास जो होती है, उसमें एक फिक्सड क्वांटिटी है, फिक्सड मिकदार हमारे पास होती है गैसेस का। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एयर में, प्योर एयर में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.03% हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और हमारे पास ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस होती हैं जिनमें हमारे पास ऑर्गन, मीथेन, नियॉन, वाटर वेपर वगैरह आते हैं। अगर इनमें कोई भी चेंज आएगी, हमारे पास कोई भी चीज़ हमारे पास इन गैसेस की परसेंटेज में आएगी, या कोई अनवांटेड चीज़ हमारे पास ऐड हो जाएगी जो मुज़िर होगी बहुत लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो उसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन, उसको हम कहते हैं पोल्यूटेड एयर। जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड होता है एयर में, तो उस एयर को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ पोल्यूटेड एयर। तो ये फ़र्क है प्योर एयर में और पोल्यूटेड एयर में। एक बार और कहूँगा, प्योर एयर जो होती है उसमें फिक्सड परसेंटेज ऑफ गैसेस होती है। जैसे हमारे पास कार्बन, ये नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और बाकी में ट्रेसेस होती हैं बाकी गैसेस की, जिनमें हमारे पास ऑर्गन, मीथेन, नियॉन, वाटर वेपर वगैरह आते हैं। और हमारे पास अगर हमारे पास एयर में कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस है जिसका मुज़िर असर होगा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पे, उनको हम कहते हैं पोल्यूटेड एयर, जिनमें हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है, सल्फर ऑक्साइड आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है।